بہت زمانے پہلے ایک خوبصورت ریاست ہوا کرتی تھی جس کا نام نورتن تھا۔ یہ ریاست پھولوں سے بھری ہوئی ہریالی والی وادیوں، اونچے پہاڑوں اور چمکتے دریاؤں پر مشتمل تھی۔ یہاں کے لوگ نہایت خوش اخلاق، مہمان نواز اور محنتی تھے۔ نورتن کی حکمرانی ایک نیک دل بادشاہ زمران اور ملکہ شاہینہ کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نورین تھا۔ شہزادی نورین نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ عقل مند، ہمدرد اور بہادر بھی تھیں۔ وہ ہر روز محل سے باہر جا کر لوگوں کے حالات جانتی، بچوں کے ساتھ کھیلتی اور بزرگوں سے سیکھتی۔ ایک رات نورین کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایک چمکدار نور میں لپٹی ہوئی عورت نظر آئی جس نے ایک جوڑا جوتے نورین کو تھمایا۔ وہ بولی، یہ جوتے جادوئی ہیں، صرف تمہیں دیے جا رہے ہیں، انہیں صرف نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا ورنہ یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی نورین کو اپنے بیڈ کے پاس ایک خوبصورت ڈبہ نظر آیا۔ جب اس نے ڈبہ کھولا تو اندر وہی خواب والی سنہری جوتے رکھے تھے جن پر نیلے اور سرخ نگینے جڑے ہوئے تھے۔ شہزادی نورین بہت حیران ہوئی مگر خوش بھی تھی۔ اگلے دن جب وہ جوتے پہن کر محل سے باہر نکلی تو جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا وہ ایک دم ہوا میں اڑنے لگی۔ وہ اڑتی اڑتی ایک دور دراز گاؤں میں جا پہنچی جہاں قحط اور بیماری نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ نورین نے دیکھا کہ لوگ بیمار ہیں، بچوں کو خوراک نہیں مل رہی اور پانی کی شدید کمی ہے۔ اس نے اپنی عقل استعمال کی، وہاں کے بزرگوں سے بات کی اور اپنے ساتھ لایا گیا محل کا کھانا اور پانی تقسیم کیا۔ جوتوں کی مدد سے وہ ہر روز واپس جا کر محل سے مزید راشن لے آتی۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ گاؤں پھر سے ہنستا بستا ہو گیا۔ اس گاؤں میں نورین کی ملاقات 3 خاص بچوں سے ہوئی۔ حمزہ، ایک بہادر لڑکا جو ہر مشکل کا حل ڈھونڈنے میں ماہر تھا۔ عالیہ، ایک لڑکی جو جانوروں سے باتیں کرنے کا فن جانتی تھی۔ فیروز، ایک ہنرمند لڑکا جو لکڑی سے چیزیں بنانے میں مہارت رکھتا تھا۔ نورین نے جب ان کو اپنی جوتوں کی طاقت کے بارے میں بتایا تو وہ تینوں بہت متاثر ہوئے اور اس کے دوست بن گئے۔ نورین نے ان تینوں کا اپنے مشن میں شامل کر لیا۔ ایک دن شہزادی اور اس کے دوستوں کو ایک اور گاؤں سے خبر ملی کہ وہاں اندھیرا چھا گیا ہے، سورج نظر نہیں آتا اور وہاں کی فضا میں بدبو اور خوف ہے۔ اس علاقے کو اندھیر نگری کہا جانے لگا تھا۔ نورین نے جوتے پہنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ راستے میں ہوا اندھیری ہوتی گئی، درخت مرجھا گئے اور پرندے اڑتے اڑتے غائب ہو گئے۔ جب وہ اندھیر نگری پہنچی تو وہاں انہیں ایک عجیب شخصیت ملی جس کا نام تھا زلال۔ زلال ایک جادوگر تھا جس نے نیکی کو نفرت میں بدل دیا تھا۔ وہ لوگوں سے امید چھین کر ان کو مایوس کر دیتا۔ زلال نے نورین کو چیلنج دیا، اگر تم واقعی نیکی کی شہزادی ہو تو میرے 3 امتحان پاس کر کے دکھاؤ۔ پہلا امتحان، بغیر روشنی کے ایک بھول بھلیا سے باہر نکلنا۔ نورین نے جوتے پہنے اور ان کی مدد سے زمین کی آوازیں سننے لگی۔ راستہ سن کر وہ صحیح راہ پر چلتی گئی اور باہر نکل آئی۔ دوسرا امتحان تھا سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق۔ زلال نے 3 افراد کو لایا جن میں سے ایک نے سچ کہا اور باقی 2 نے جھوٹ۔ نورین نے عالیہ سے مشورہ کیا جو جانوروں کی مدد سے جان گئی کہ کون سچ بول رہا ہے۔ تیسرا امتحان تھا سب سے قیمتی چیز قربان کرنا۔ یہ سب سے مشکل تھا۔ نورین کو اپنے جادوئی جوتے اتار کر زلال کے حوالے کرنا تھے۔ نورین نے بغیر جھجکتے ہوئے جوتے اتار کر رکھ دیے۔ زلال چونک گیا، تم نے اپنی سب سے قیمتی چیز دے دی۔ نورین بولی، اگر کسی کی بھلائی کے لیے قربانی دینی پڑے تو یہ میرا فرض ہے۔ نورین کی قربانی اور سچائی دیکھ کر زلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور لوگوں کی بے حسی نے مجھے ظالم بنا دیا، مگر آج تم نے دکھا دیا کہ دنیا میں نیکی باقی ہے۔
زلال نے جادو ختم کیا، اندھیر نگری میں سورج نکل آیا، لوگ خوش ہو گئے، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ زلال نے جوتے واپس نورین کو دے دیے اور معافی مانگی۔ نورین اور اس کے دوست جب واپس نورتن آئے تو ان کا شاندار استقبال ہوا۔ بادشاہ زمران اور ملکہ شاہینہ اپنی بیٹی کی ہمت پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نورین نے زلال کو نورتن کا مشیر بنایا تاکہ وہ اپنی طاقت نیکی کے لیے استعمال کرے۔ حمزہ، عالیہ اور فیروز کو نورتن کی خاص درباری رتبے دیے گئے۔ نورین نے اپنے جوتوں کو ایک خاص صندوق میں رکھا اور اس پر لکھا، یہ طاقت صرف ان کے لیے ہے جو دوسروں کے لیے قربانی دینا جانتے ہو۔ شہزادی نورین کی کہانی صرف ایک جادوئی جوتوں کی کہانی نہیں تھی، بلکہ وہ قربانی، ہمت، دوستی اور سچائی کی علامت بن گئی۔ آج بھی نورتن کے بچے اس کہانی کو سنتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کبھی شہزادی نورین کی طرح کسی کی مدد کر سکیں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ شہزادی اور جوتوں کی کہانی؟ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، نئی دنیا، نئے کرداروں اور ایک اور جادوئی سبق کے ساتھ۔ تب تک خیال رکھیں، خواب دیکھیں اور دل کی روشنی پر بھروسہ رکھیں۔